الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی النبی المصطفى وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ واقتفى اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہم اور آپ اس آخری عشرہ سے گزر رہے ہیں۔ دوستو، ویسے تو رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت بہت ہی قیمتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ عشرہ، یہ ایام جو ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے دوستو، یہ بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ اسی عشرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے دوستو، آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس عشرہ کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس عشرہ کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کے اندر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے، شب بیداری کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگا کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ دوستو، یہاں راتوں سے جاگنا کیا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں کہ رات میں جاگ لیے، یہ مراد نہیں، راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا استغفار کرنا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ رسم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات، یہ پورے عشرہ کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے، اور خاص طور پر جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو طاق راتیں ہیں، بے جوڑ راتیں ہیں، اس کے اندر شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ کے اندر پورے جو 10 راتیں یا 9 راتیں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرہ کے اندر جو ہے جاگا کرتے تھے، اور خاص طور پر جو طاق والی راتیں ہیں، جو بے جوڑ والی راتیں ہیں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیز کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ لوگ اس عشرہ کے اندر ایک دن یا ایک رات خاص کر لیے ہیں، غالباً وہ 27 کی رات ہوتی ہے، لوگ جو ہے رسم کو پورا کرنے کے لیے جاگتے ہیں، نہ عبادت سے کوئی تعلق ہوتا ہے اس رات، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نہ توبہ و استغفار کرتے ہیں، نہ قیام اللیل کرتے ہیں، نہ تہجد، نہ نفلی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ بس رسم کو پورا کرنے کے لیے بستی کے کچھ نوجوان یا کچھ لوگ جاگ جاتے ہیں، راتوں کے اندر مسجد کے اندر چائے بناتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، اور باہر جا کر کے بیڑی اور جو ہے سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے نام پر اگر کچھ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے کچھ نعت خوانی کر لیتے ہیں، نعت پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اٹھ کر کے کچھ جو ہے وعظ و نصیحت کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مجھے شب قدر یا جو ہے شب قدر کی رات مجھے جو ہے مل گئی۔ دوستو، یہ مراد نہیں ہے، راتوں کو جاگنا یہ اصل مقصد نہیں ہے کہ رات میں جاگ لیا اور کچھ نہیں کیے، بیکار ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ جاگیں۔ جو آدمی راتوں کے اندر جاگ کر کے جو طاق یا جو یہ عشرہ کے جو 10 راتیں یا 9 راتیں اس کے اندر صرف اس لیے جاگتا ہے کہ چلیے مجھے شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ نہ جاگیں۔ یہ اپنے آپ کو تھکانا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ان راتوں کے اندر جاگنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ عبادت کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، استغفار کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور دنیا اور فضول باتوں سے
جو ہے اجتناب کریں. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ جمع ہو گئے, کچھ نعت شات پڑھ لیے, کچھ واعظ و نصیحت کر لیے اور چل دیے. یہ مقصد نہیں ہے دوستو. اس رات کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, قیام اللیل کیا کرتے تھے. راتوں کے اندر جاگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے, استغفار کیا کرتے تھے. اس لیے دوستو ہم بھی استغفار کیا کریں, کیونکہ استغفار آپ دیکھ رہے ہیں دنیا, ابھی پوری دنیا, پورے عالم انسانیت پریشانیوں سے گزر رہی ہے, مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے, بیماریوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے. ایسے وقت پر ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا, حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو نقل کیا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. جو بھی پریشانی ہو, جو بھی مصیبت ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, آپ اللہ کے سامنے استغفار کیجئے. استغفار کیجئے, کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ اپنے رب سے استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں گے, بارشوں کو نازل کرے گا, برکتوں کو نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہاری آل و اولاد کے اندر اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا. تمہاری کھیتی باڑی کے اندر اللہ رب العالمین, تمہاری زراعت کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے برکت عطا فرمائے گا. استغفار کریں, اللہ رب العالمین سے توبہ کریں, گناہوں سے معافی مانگیں. دوسری چیز جس کا اہتمام کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں. خاص طور پر رمضان کی جو بھی عبادت ہم کیے ہیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہم نے جو بھی کمی کوتاہی ہم سے ہوئی, جو بھی ہم سے ہو سکا, اللہ رب العالمین روزے کا اہتمام کیا, نمازوں کا اہتمام کیا, قیام اللیل کا اہتمام کیا, اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے. اور انسان کو اپنی عبادت پر کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ چلیے میں نے روزہ رکھ لیا, کامیاب ہو گیا. نہیں دوستو, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمارے اسلاف کرام جتنے اپنے گناہ سے نہیں ڈرتے تھے, جتنے ان کو اپنے گناہ پر خوف نہیں ہوتا تھا, اس کو اس سے زیادہ کہیں اس چیز سے ڈر لگتا تھا, اس سے خوف رہتا تھا کہ میں جو عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ عبادت اللہ کی ہاں قبول نہیں ہو رہی. اس چیز سے ڈرا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ لوگ خرچ کیا کرتے ہیں, جو بھی خرچ کرتے ہیں, وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون, ان کے دل کب کپاتے ہیں, ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, انہم الی ربہم راجعون, کہ یہ لوگ اپنے رب کے طرف لوٹنے والے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل گھبراتے رہتے ہیں, جن کے دل جو ہے ڈرتے رہتے ہیں, کیا اس سے وہ مراد ہیں جو شرابی ہے, زانی ہے, جو ہے بدکار لوگ ہیں, کیا وہ مراد ہے اس سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں عائشہ, اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں, اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, جو نیک اعمال کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کا دل جو ہے ڈرا رہتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری اعمال قبول نہ ہوں, قبول ایسا نہ ہو کہ قبول اللہ رب العالمین اس کو نہ کرے. تو دوستو, اس چیز کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے اس عشرہ کے اندر رو کر کے, گر گڑا کر کے مانگیں کہ اللہ ہم سے, جو بھی ہم انسان ہیں, انسان ہونے کے ناطے اللہ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے, اللہ ہم نے کما حق کہو اس طریقے سے روزہ نہیں رکھا جس طریقے سے تو نے رکھنے کا حکم دیا تھا, اللہ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی, لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اللہ تو عملوں کو قبول کرنے والا ہے. اس چیز کو مانگے اللہ رب العالمین سے, اس چیز کا اہتمام کریں.
اس لیے دوستو پھر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ راتوں کے اندر جاگنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک رسم کو پورا کر لیے اور جو ہے یہ سمجھ لیے کہ ہمیں جو ہے شب قدر حاصل ہو گئی۔ دوستو یہ مراد نہیں ہے، راتوں کے اندر جاگیں، گھر والوں کو جگائیں۔ یہ کچھ ہی دن، تقریباً ایک ہی ہفتہ ہمارے سامنے باقی ہے دوستو، ہمیں پتہ نہیں پھر یہ ایام ہمارے سامنے، یہ دن ہمارے سامنے، یہ عشرہ ہمارے سامنے آئندہ سال آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس لیے دوستو ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی عبادت کی اس رمضان کے اندر، اللہ رب العالمین تو اس کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی، اللہ رب العالمین تو اس کو معاف فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔